वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपसे पैनल से मुलाकात करवाता हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ कराची स्टूडियो में सब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है नजमी आलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नजमी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। MQM पाकिस्तान से इकबाल मसूद खान साहब ने मुझे कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया। इकबाल साहब थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। जमात इस्लामी से कुछ देर बाद हमें महराजुल हुदा साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन यकीनन अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तदाई में आगाज़ में आपको तालीम की अहमियत, वोट की इंपॉर्टेंस, वोट की ताकत का एहसास दिलाया, अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे सियासतदानों को भी ये एहसास है या नहीं। यही मैं सवाल पूछूंगा नजमी आलम साहब पहले आपसे। 2,62,00,000 बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मेमार जिन्हें हम कहते हैं, तालीम के जेवर से महरूम, चाइल्ड लेबर आम, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकी सर, आप एतराफ़ करेंगे? सर मेरे ख़्याल में अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट की टेन्यूर ख़त्म होने से पहले प्राइमरी टीचर्स और ये अपॉइंट हुए 60,000, और इससे ज़्यादा मेरिट पे कभी उन मुद्दे और उन सब को IBA सक्कर का टेस्ट पास करना पड़ा। इससे ज़्यादा मेरिट आप क्या करेंगे कि IBA सक्कर का टेस्ट पास करे वो टीचर, तब वो आके लगेगा। उसमें भी क्राइटेरिया बनाया गया कि जो बहुत रिमोट एरिया हैं वहाँ के टीचरों को थोड़ा रिलैक्स दिया गया मार्क्स में, जो कराची में हैं उनको कम रिलैक्स दिया गया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन है। बहुत रिमोट एरिया हैं और यूनियन काउंसिल बेस पे उसको किया था। उसमें कुछ यूनियन काउंसिल को रिमोट डिक्लेयर किया गया, कुछ को गुड में डिक्लेयर किया गया। और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा शफाफ आप टीचर का सिलेक्शन नहीं कर सकते कि आप उसको, और उसके लिए उन्होंने ये भी रखा कि उसी यूनियन काउंसिल में रहने वाले टीचरों में या उस ज़िले के अंदर के टीचरों को भर्ती किया जाए ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ दे सकें। ये बड़ी अच्छी कोशिश है सिंध गवर्नमेंट की, और 60,000 प्राइमरी टीचर्स इज़ नॉट ए स्मॉल क्वान्टिटी। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं पूछता हूँ MQM पाकिस्तान ने क्या किया खान साहब आपकी नज़र में इन बच्चों की खातिर जो इस वक्त स्कूल से बाहर हैं? MQM पाकिस्तान हमेशा से, वैसे आज मुर्तज़ा आपकी स्टेटमेंट भी है कि MQM जो है वो इतने 10-40 सालों से हुकूमत में रही, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई। नहीं, MQM आपके सामने है। MQM ने काफ़ी प्रपोज़ल दिए और पेश रही। सिंध हुकूमत की 15 साल से ये नाअहली आप कह लें कि 48,000 स्कूल जो हैं वो सिंध में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें कोई 22 से 23,000 स्कूल जो हैं वो घोस्ट स्कूल कहलाते हैं। उसके अलावा 15 सालों में 2300 अरब रुपए तालीम के नाम पर इन्होंने खर्च किए, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। MQM हमेशा से इन्हीं चीज़ों पर जो है ना ज़्यादा ज़ोर देती आई है, और MQM की जो सियासत है वो है ही, जब तक एजुकेट माशरा नहीं होगा ना तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, और बेहतर माशरे के लिए हमें बेहतर तालीम की ज़रूरत है। यकीनन यकीनन इस बात में तो कोई शक व शुबा ही नहीं है, तालीम के बिना कोई भी कौम तरक्की कर ही नहीं सकती है। लेकिन अफसोस के साथ आपकी नज़र में एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद साहब, ये 2,62,00,000 बच्चे किसी के मंशूर में क्यों नहीं नज़र आ रहे मुझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलब भाई आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने मौका दिया है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबा सफ़र है जो हमारे मुल्क के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर चल रहा है, जिसमें स्कूल से बच्चे भी बाहर हैं, जिसके अंदर बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ भी है, और साइमल्टेनियसली हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी बहुत हाई इसके अंदर जा रहा है। लेकिन 3 एस्पेक्ट्स में समझता हूँ बड़े इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर कि आप अगर कंपैरेटिव स्टडी कर लें इस पूरे खत्ते के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो तीनों एरियाज़ के अंदर हमारे जो चीज़ें हैं उसके अंदर हम लोग ग्रेड गए हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, इसके पीछे जो है वो कई सालों का मैं समझता हूँ कि एक ऐसी स्टेट का या गवर्नमेंट्स जो भी आई हैं उसके अंदर उनका नॉन रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड है, या उस चीज़ को एड्रेस करने की जिस तरह कोशिश की जानी चाहिए थी वो नहीं है। कि आप देखें कि साउथ एशिया के अंदर सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान का इस वक्त है। हम इस वक्त बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और इंडिया से हम पीछे चले गए हैं। इसी तरह आप ये देखें कि जो हमारा जो नंबर्स है वो इस वक्त साउथ एशिया के अंदर, क्या दुनिया के अंदर है, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हो, और उसका आप अगर देखें कि अगर 2,62,00,000 को अगर आप डिवाइड करें तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11% आबादी जो है वो इस वक्त जो है वो स्कूल से बाहर है। और अगर हम इनको स्कूल से बाहर रखेंगे या इनको लेके आएंगे तो आप ये देखें कि हमारे मुल्क के अंदर जो है कोई एक ऐसा कल्चर डेवलप आएगा कि जिसके अंदर ना उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी,
ملے گی, نہ وہ کسی کام پہ لگ گیں گے, اور وہ جو ہمارا ایک ایریا ہے وہ ہماری لائبلٹی کی طرف چلا جائے گا. اور پاکستان جیسا ملک جس کے اندر جو ہے اس وقت 15 سال سے لے کے جو ہماری 30 سال کی آبادی ہے وہ 64% آپ کا پاپولیشن ہے, تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ایجوکیشن یا امپلائمنٹ کے اندر وہ کام کرنا چاہیے جو نہیں ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں طلع ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بلیم گیم کی طرف چلی جاتی ہیں اور وہ جو ریئل ایشوز ہیں اس کو ایڈریس نہیں کرتی. ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ ٹیچرز ابھی کیے ہیں, بھی ٹیچرز ابھی کیے ہیں لیکن ایشو تو پرانا ہے. اور اسی طرح ہمارے دوسرے دوست نے کہا ہے کہ جی ہم اس پہ بلیو تو کرتے ہیں. اب بلیو جو ہے وہ چیزیں ہماری فیکٹس اینڈ فگر کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اس سٹینڈنگ کے اندر کہاں کھڑے ہیں, اور دنیا کے اندر جو ہے دنیا کے ملکوں کی آبادی جو ہے. میں سیاستدانوں کو ذمہ دار اس لیے نہیں ٹھہراتا کیونکہ ان سیاستدانوں کو عوام ووٹ دے کر اقتدار میں لے کر آتے ہیں. ذمہ دار آپ, میں, ہم سب ہیں. نہیں طلع نہیں, یہ ہے کہ بنیادی طور پر رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہمارے انہی پولیٹیکل لیڈرز کی ہے, یا جو بھی حکومت کے اندر آئے, اگر کسی جگہ ہمارا انٹرپشن بھی آئی یا پولیٹیکل گورنمنٹس کے اندر. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن ہے کیا ہے. وہ ڈائریکشن جو ہے ہمیں 3 چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. نمبر 1 ہماری ایجوکیشن ہے, نمبر 2 ہمارا جسٹس سسٹم ہے, اور تیسرا نمبر ہمارا گورننس سسٹم ہے. اور تینوں ہی ایسے ایریاز ہیں کہ جس کے اندر ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے اندر کیا, ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ہمیں اس چیز کا افسوس نہیں ہے کہ پاکستان کے انڈیکس اتنے برے ہیں, ہمیں اس چیز کا بحرانگی شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان سب کانٹیننٹ کے اندر ان سب فگرز کے اندر آپ دیکھ لیں, ہمارا جسٹس دیکھ لیں 140 نمبر پہ, ہمارا گورننس دیکھیں وہ اس کے اوپر دیکھ لیں, تباہ و برباد. بچے 2 کروڑ 62, اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ بجائے بلیم گیم کے اندر جانے کے اس کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہمارے جو اتنے بڑے ایسٹس ہیں, ہماری پاپولیشن یا بچے جو ہیں یہ ہماری لائبلٹی نہ بن جائے, اور اگر ہماری لائبلٹی یہ بن گئے تو ہمیں آگے ہی غربت کا شکار ہیں. آپ کے ملک کے اندر 60% آبادی جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی. اور اگر ہم نے 18 امینڈمنٹ کے اندر حافظ صاحب اجازت اگر آپ دیں تو یقیناً آپ نے درست فرمایا. میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ اس تعلیم کی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی, معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے. آج ہمارے ملک میں ہر سال 5.5 لاکھ بچہ ریپ ہوتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج ہمارے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک نوجوان مین سڑک پر خودکشی کر لیتا ہے, 2.5 گھنٹے اس کی لاش لٹکتی رہتی ہے, ہم کچھ نہیں کرتے. گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں, ہم کچھ نہیں کرتے. کراچی میں ایک شخص اپنے 3 بچوں اور بیوی کو ذبح کر دیتا ہے, خود پنکھے سے لٹک جاتا ہے. 16,000 روپے کے قرض کے لیے, اندازہ کیجئے 16,000 روپے کے قرض کے لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے. کیا نجمی عالم تو پھر ہم صاحب, کس کو رسپانسبل کریں؟ چلیں پوچھتے ہیں حافظ صاحب, سیاستدانوں سے پوچھ لیتے ہیں. نجمی عالم صاحب, یہ جو معاشرے کی تباہی, تنزلی, بربادی ہے, کیا پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کہ ہمارا معاشرہ تنزلی کی طرف بہت تیزی سے جا رہا ہے. ہماری یوتھ جو پڑھ رہی ہے, جس نے کسی طرح پڑھ لیا, وہ اس ملک سے چلی جانا چاہتی ہے, وہ نہیں رہنا چاہتی. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ وہ ہر ایک کی نوجوان کے ذہن میں کہ میں کسی طرح پاکستان سے باہر چلا جاؤں, جو بہت ہی الارمنگ سائن ہے. اس میں ہمارا پورا سسٹم, میں کسی پارٹی کو کسی کو بلیم کروں تو فلاں پارٹی نے یہ کر دیا, فلاں نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھیں, جب بھٹو صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ اسکول نیشنلائز کر کے تباہی کر دی, یہ کیسا کہا جاتا ہے؟ ایک طرف تو ہم اسٹیٹ کے اوپر کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم دے, بالکل اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے دے. جو اسکول ٹیچر چند 100 روپے پہ نوکری کرتے تھے ان کو ایک پراپر نوکری مل گئی. میں نے خود کسی جیزس اینڈ میری سے پڑھ کے نہیں آیا ہوں, میں نے بھی پیلے اسکول نازم آباد سے میٹرک کیا ہے, گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کر کے میں نے کیا ہے. لیکن اس وقت کے اور ابھی کے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ میں کمی آ گئی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. سوسائٹی تباہ ہے, سوسائٹی تباہ ہے. پیپلز پارٹی بچائے گی؟ دیکھیں بالکل بچائے گی. دیکھیں ہمارے اس میں ان استادوں نے جن کو پرائیویٹ نوکری چند 100 روپے دے کے زیادہ پہ سائن کراتے تھے, ان کی نوکری سیکیوری سب ہوئی, انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا. یہ ہمارے پورے سسٹم کی خرابی ہے. آپ کسی پارٹی کو یا کسی کو میں بلیم نہیں کروں گا, اس کا ہم سب ذمہ دار ہیں. ٹھیک, ایم کیو ایم پاکستان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے خان صاحب؟ بالکل, ایم کیو ایم پاکستان بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے اور مین ایکسٹریم کی وہ پولیٹکس کر رہی ہے. لیکن طلع بھائی, اصل میں ہمیں سمجھنا اور سمجھانا یہ ہے کہ دیکھیں, جج, جرنیل, سیاستدان
یہ تو ہمیشہ جو ہے وہ موضوع بحث رہے ہیں اور ہمیشہ سے جو ہے نا یہ آواز اٹھتی رہی ہے کہ ان تینوں کا جو ہے نا آپ ان کا محاسبہ کریں، لیکن کبھی یہاں ٹیچرز کے بارے میں بات ہوئی؟ آج آپ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایون کہ کراچی یونیورسٹی جو ہماری یہاں کی جو مین سرکاری یونیورسٹی ہے اس میں منشیات بک رہی ہے. ہر یونیورسٹی میں، استاد وائے کراچی ہر یونیورسٹی میں. بہت زیادہ ایشو ہے یہ استاد جو ایک زمانے میں جس کو ہم اپنا رول ماڈل سمجھتے ماں باپ تھے، کا درجہ دیتے جی ہاں ماں باپ کا درجہ دیتے، آج کل دیکھیں وہی استاد آپ اس طرح کے اسکینڈلس آ رہے ہیں کہ ہمیں فیس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. وہ بچوں کو ریپ کر رہے ہیں. جی ہاں، بحیثیت معاشرہ دیکھیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں ایم کیو ایم پاکستان کو آپ صرف ایک ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں ٹھہرا سکتے، نہ ہی آپ ایک پیپلز پارٹی کو. یہ تمام بحیثیت معاشرہ ہم نے ان چیزوں کو جو ہے نا ایڈریس کر رہے ہیں اور اپنی یہ جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو ہم نے جو ہے نا انشاءاللہ سب نے اس کو مل کر جو ہے نا اس کا ایک حل نکالنا ہے. رائٹ. حافظ احسان احمد صاحب، جو 2.5 گھنٹے اسلام آباد دارالحکومت کی مین سڑک پہ لاش لٹکتی رہی، بے حسی کہوں، بے بسی کہوں، کیا کہوں میں اسے، تماش بین بن گئے ہیں ہم. پاکستانی قوم کو تماشا دیکھنے کا شوق ہے، محنت کرنے کی عادت نہیں ہے، مدد کرنے کا سوچتے نہیں ہے. یہ سوشل ڈی این اے جو ہمارا تباہ ہو گیا حافظ صاحب، یہ کیا ریپیریبل ہے تو کیسے بھائی؟ طلب بالکل ریپیریبل اس چیز کے اندر ہے، اور سوسائٹیز جو ہیں وہ آتی ہیں ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف جاتی ہیں، لیکن سوسائٹیز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رول ماڈلز کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اور جب رول ماڈلز کے طور پہ آتے ہیں تو پھر سوسائٹی کے جو سارے ٹیڑھے فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے رول آف لا کے ذریعے کہ جب اس ملک کے اندر جس ادارے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پورا کرے، میرٹ بیسڈ آپ کے پاس اپوائنٹمنٹس ہوں، ایکول اپرچونٹی آپ کو جس ملک کے ملے. اندر حافظ صاحب ایک سپریم کورٹ کا جج بنا انکوائری کے برطرف ہو جائے، وہاں پر رول آف لا کی بات ہضم نہیں ہوتی حضور. نہیں طلب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہی تو وہ ایشو ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں نا، کہ بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک ان سارے ایریاز کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے، نمبر ون یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایک چیز مان لینی چاہیے اس چیز کے اندر ہے، اور یہ جو ہم ایک ایکسکیوز والی سچویشنز کے اندر ہیں، یا ہم ایک بلیم گیمز کے اندر ہیں، یا ہم بہت ساری چیزیں ہمارے کارپٹ کے نیچے اچھی نہیں ہیں اور ہم انہیں کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کچھ چیزوں کے اوپر جتنی دیر تک آپ بانے گی نہیں اور اس چیز کو ریزالو نہیں کریں گے، اتنی دیر تک آپ کی سوسائٹی یا آپ کا ملک آگے نہیں جا سکتا. ہمیں سب سے پہلے یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارا جو اس وقت پورے ملک کا گورننس کا سٹرکچر ہے، یا ہمارا سوشل فیبرک جو اس وقت بنا ہوا ہے آن دا بیسس آف دیٹ گورننس، جس کے اندر آپ کے ملک کے اندر کرپشن بھی صلاحیت کر گئی ہے، جس کے ملک کے اندر آپ کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا نام بھی نہیں ہے، جس کے ملک کے اندر ٹیچرز جو ہیں آپ ان کا حال دیکھ لیں، جس ملک کے اندر آپ جوڈیشری کا حال دیکھ لیں. ابھی آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کی اس پروسیڈنگ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج جو ہے بغیر انکوائری کے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر ہیلتھ کے آپ ایشوز دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر دوائی نہیں ملتی، لوگ جو ہیں دوائی کے بغیر، اور لائف سیونگ ڈرگز کہاں پہ چلی گئی ہیں. پھر آپ اس ملک کے اندر چلے جائیں، پولیس کا آپ نظام دیکھ لیں، سب تباہ ہے، سب کچھ نہیں بچا ہوا حافظ صاحب، کچھ نہیں بچا ہوا. آپ بھی جانتے ہیں کچھ نہیں بچا ہوا. لیکن اب نہیں چلا، اب یہ کہ اگر ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اور ہمیں یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں جو ہمارے سسٹم سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں، نہ صرف اس سسٹم کی وجہ سے بلکہ ہمارے بہت سارے ہمارے ویل وشرز بھی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا سسٹم روٹن ہو گیا ہے، آپ کے سسٹم کے اندر جان نہیں ہے، اب خدا رہا اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش کریں. اب وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہی، چونکہ ہمارے پاس دو کانسیپٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے، یا تو یہ ہے کہ آپ لینڈ سلائڈ قسم کی ڈکٹیٹرشپ لے آئیں اور اس کے اندر پھر آپ ونس فار آل اس ایشو کو ڈیسائیڈ کریں. لیکن اگر آپ ایک ڈیموکریسی کنٹری اور ڈیموکریسی پہ آپ بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ کے سرٹن انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ہماری پارلیمنٹ ہے، ہماری پروونشل اسمبلیز اور آگے نیچے، تو ان چیزوں کے اندر ان لوگوں کو میرا خیال یہ ہے کہ اپنے جو پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ کر کے اس ملک کے اندر جو براڈ ایجنڈا ہے اس کے اوپر اب بات کرنی چاہیے. جماعت اسلامی کے معراج الہدا صاحب نے مجھے جوائن کر لیا ہے. معراج صاحب آپ کے بہت مشکور، شکر گزار آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جو گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بھی یہ سوال رکھ دیتا ہوں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں 2.62 کروڑ بچے تعلیم کے زیور سے محروم، اسکول سے باہر، کسی کے منشور میں شامل نہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مین ہماری سڑک کے اوپر دارالحکومت میں 2.5 گھنٹے لاش لٹکی رہی، کوئی رکا نہیں اس کو اتارنے کے لیے. یہ بے حسی، یہ بے بسی، یہ قوم کی بربادی، تنزلی، آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا حل ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े अहम मौज़ूआत यहाँ पर उठाए हैं। एक तो जिस बेहिसी का आपने तज़किरा किया है, हकीकत ये है कि इस सारी बेहिसी की ज़िम्मेदार वो लीडरशिप है जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से मौजूद रही है। और वो लीडरशिप एक खुदगर्जी वाली लीडरशिप है, वो करप्शन वाली लीडरशिप है, उसको अवाम के दुखों का, दर्द का कोई अंदाज़ा नहीं। मुझे ज़रा कहने की इजाज़त दीजिए कि मैं बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि कोई एक हवेली किसी वडेरे की मौजूद होती है और उस हवेली के बराबर में मीलों तक झोपड़ियाँ पड़ी होती हैं, जिनमें गुर्बत झलक रही होती है। कपड़ों से बेनियाज बच्चे नंगे पैर वहाँ खेल रहे होते हैं, सड़क के किनारे खवातीन गुस्ल कर रही होती हैं। और अगर आप 25 साल बाद वहाँ पर चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अगर कोई तरक्की होती है तो हवेली में होती है, झोंपड़ियों में कोई तरक्की नहीं होती। आपने तालीम का तज़किरा किया है। तालीम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पर सिंध के अंदर जिस ज़बो-हाली का शिकार है, उसकी बड़ी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं इस वक्त मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम बिलावल जरदारी साहब। अभी गुज़िश्ता दिनों बिलावल साहब के यहाँ नवासी पैदा हुई, बख्तावर की बेटी पैदा हुई और मेरी दुआ है कि उनका आंगन नवासों, नवासियों, पोतों, पोतियों से भर जाए। लेकिन क्या बख्तावर की बेटी को सिंध के 49,000 सरकारी स्कूल्स में से किसी में दाखिल करवाया जाएगा? बिल्कुल मेरा ठीक, ख्याल है कि बिल्कुल ठीक। हरगिज़ नहीं करवाया मेराज साहब जाएगा। ब्रेक की तरफ जाना है, उनकी कंप्लीट कर लें सर। तालीम तो लंदन में होती है। जी, ब्रेक की तरफ जाना है सर, कंप्लीट कर लें अपनी बात। लंदन में या अमेरिका में होती है। उनका इलाज लंदन या अमेरिका में होता है। फ्रांस के वजीर तालीम ने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया। पूरा फ्रांस उठ खड़ा हुआ कि तुम इस्तीफा दो, इसलिए कि अगर तुम्हारी जेरे निगरानी चलने वाले स्कूलों पर तुम्हारा एतमाद नहीं है तो ठीक, कौम के बच्चों को तुम किस तरह उसमें दाखिल करवा रहे हो? राइट तुम मेराज नाकाम साहब, हो पॉइंट गए। आ गया, पॉइंट आ गया आपका। ब्रेक मुझे लेने दीजिए, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमने ब्रेक से पहले क्योंकि सोसाइटी का जिक्र कर लिया, तालीम का जिक्र कर लिया, सियासी शतरंज की बात ब्रेक के बाद।